یہ جو ریلز دیکھنے کی جو لت لگی ہے نا لوگوں کو، میں آپ کے سامنے آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ واقعی اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، جہاں خطرے کا الارم بج رہا ہے۔ اگر ہم وقت رہتے نہیں سنبھال سکے اپنے آپ کو تو خود کو اور اس کے بعد اپنے آگے آنے والی نسلوں کو بہت بڑے نقصان سے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی دوچار کریں گے، جس کے نتیجے میں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے نقصان ہم اور آپ کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ بھائیو، یہ جو ریلز دیکھنے کا مسئلہ ہے نا، لوگ ہر طرح کی دیکھتے ہیں، اور میں ہر طرح کی ریل کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، صرف غلط چیزیں نہیں۔ آپ لیکچرز بھی علماء کے صرف ریلز کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ ریلز دیکھنے کی اگر آپ کو لت لگی ہے، میں سب کو ملا کر پہلے مجمل ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ریلز کے چنگل سے اپنے آپ کو نکال کے باہر لائیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، ایڈکشن ہے ابھی یہ، لوگ جو ہے اس کی لت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری بات سے اتفاق نہیں، دو چیزیں بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ خود آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون اگر ہے، آپ فیس بک کھولیے، آپ انسٹاگرام کھولیے، یا آپ جو ہے یوٹیوب کھولیے، یا پھر آپ کوئی بھی جتنے آپ کے سامنے وسائل ان کو کھولتے جائیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے نظر پڑتی ہے، دیکھنا شروع۔ آدمی بالقصد دیکھنے کے ارادے سے موبائل نہیں اٹھا رہا ہے، موبائل نکالا کال کرنے کے لیے، کال کے بعد رکھنے سے پہلے انگلی بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد بلا مبالغہ بتا رہا ہوں، گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کا وقت اس پر نکلتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں آدمی کا وقت، خاتون کا وقت۔ اور اس کے جو نقصانات کی اگر میں بات کروں، بہت سارے نقصانات ہیں۔ بڑی تیزی سے آپ کے سامنے 2 یا 3 بڑے نقصانات کا تذکرہ کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ایڈکشن، یہ لت جو ہے نا، یہ اس سے چھٹکارا پائیے۔ اس چیز نے ہمیں وہی کیفیت، اسی کیفیت میں کم و بیش مبتلا کر دیا ہے جو کیفیت کسی نشہ آور چیز کی لت لگنے والے کی ہوتی ہے۔ شرابی کا نشہ جب ٹوٹنے لگتا ہے نا، اندر سے اس کے اندر ایک جو خواہش ہوتی ہے، اس کے بدن میں کھنچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب تک دوبارہ پی نہ لے شراب یا دوسرے قسم کا نشہ کر نہ لے، اسے اطمینان نہیں ہوتا۔ معاف کیجئے گا، جن کو لت لگی ہے ریلز دیکھنے کی، سوشل میڈیا پر وقت گزارنے کی، آپ دیکھیے بیٹھے بیٹھے موبائل نکالیں گے۔ اور اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے آپ ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا موبائل اپنے سے دور رکھ دیجئے۔ دیکھیے کتنی دیر میں آپ کو موبائل کی یاد آتی ہے، بے ساختہ آپ کا ہاتھ جاتا ہے ڈھونڈتے، کہاں فون کرنے نہیں، کسی کو کال نہیں کرنا ہے آپ کو۔ وہ جو اندر سے موبائل کی تلاش ہو رہی، گمشدہ موبائل نہیں تلاش کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں اور ضرورت پر نہیں کہ کسی سے آپ کو بات کرنی ہے۔ وہ جو لت لگی ہے، آپ کے دماغ کا کوئی حصہ ایسا ہے جو اس کا عادی ہو چکا ہے، اور بہت دیر سے آپ نے وہ اس کو نشہ دیا نہیں ہے، وہ پکار رہا ہے، وہ آواز دے رہا ہے۔ یہ جو لت لگی ہے نا، بہت بڑی مصیبت ہے اللہ کے بندوں، بہت بڑی مصیبت۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ شراب کی طرح اسے حرام کا فتویٰ تو میں نہیں دوں گا، لیکن یہ بات ضرور آپ کے سامنے کہوں کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ ذہنی غلامی، یہ ذہنی غلامی ہے، اور اسلامی شریعت ایسی کسی غلامی کو مومن کے حق میں اچھی نہیں قرار دیتی۔ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے جو چیز آدمی کی عقل پہ پردہ ڈال دے وہ چیز بڑی اچھی چیز نہیں، یہ غلامی ہے ایک طرح کی ہماری اور آپ کی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آزمانے کا سب سے آسان طریقہ آج سوائے ان کے جن کا کسی کا کاروبار جڑا رہتا ہے، کسی کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جڑا رہتا ہے، کسی کے کچھ چیزیں اس سے ہٹ کر جن کی زندگی میں اس کی ضرورت نہیں، ان سے کہیے ہفتے بھر کے لیے اسمارٹ فون چھوڑ کر نارمل کوئی فون لے لو، تقریباً ناممکن ہے آج کے ایک آدمی کے لیے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایڈکشن کس لیول کا ہے ہمارے سماج میں۔ یہ جو ریلز کا اور سوشل میڈیا کا جو ایڈکشن ہے نا، بہت برا ہے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کی ذہنی یکسوئی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ آدمی کا دماغ، آدمی کے ذہن کی یکسوئی اب باقی نہیں رہ گئی۔ آدمی کے دل و دماغ پر اس کا اتنا نیگیٹو امپیکٹ، اتنا منفی اثر پڑا ہے کہ سچ کہے تو ابھی بھی اس کا پورا اندازہ نہیں ہے۔
میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، لوگوں نے جو اس میدان کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سوشل میڈیا کا امپیکٹ یا اثر انسانوں پر بالعموم، دینی ناحیے سے نہیں، جنرل جسے کہتے دنیاوی ناحیے سے کتنا ہوا ہے اس جنریشن میں سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ 10 سے 20 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ اس کا نقصان کتنا ہوا ہے، اس لیے کہ لوگ ابھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اس تاثر کا نقصان جو اصل میں دیکھنے کو ملے گا ابھی 10-20 سال کے بعد میں نظر آئے گا، اور وہ اتنا بھیانک ہوگا کہ لوگ بعید نہیں کہ جس طرح شراب کو حرام مان کر بھی اس پہ پابندیاں لگانے پہ تلے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا یا ریلز یا یہ کنٹینٹ وغیرہ پر بھی اسی قسم کی پابندیاں لگائیں گے۔ جیسے شراب کو حرام نہیں حلال مانتے ہوئے بھی لوگ پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ایسی پابندی کی بات آئے گی۔ یہ اندازے ہیں لوگوں کے۔ آپ یقین کیجئے آدمی کی ذہنی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، اور جو آدمی کانسنٹریشن لوز کر لیتا ہے نا، ذہنی یکسوئی کھو دیتا ہے، وہ عبادات میں بھی کبھی اچھا نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنے دنیاوی کاروبار معاملات اسٹڈیز میں بھی کبھی وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ زمانے جاہلیت کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، عرب کے زمانے میں شراب تو بہت عام تھی، گھٹی میں تھی، لوگ ویسے ہی پیتے تھے، بلکہ شراب پی کر شعر و شاعری کرتے، فخر کرتے۔ ایک بدو زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتا تھا۔ شراب اسلام کے دور کی بات نہیں، زمانے جاہلیت کی بات ہے، جب وہ سماج کا لازمی حصہ تھا، وہ بدو شراب نہیں پیتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا ساری قوم پیتی، سارا زمانہ پیتا، تم کیوں شراب نہیں پیتے؟ اس نے کہا لا اشرب ما یشرب عقلی، وہ چیز میں پی نہیں سکتا جو میری عقل کو پی جائے۔ سبحان اللہ، آج بھی ہم اسے بدو کہتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ اس بدو سے بڑے بدو ہم ہیں اگر ہم اور آپ اپنی عقل کی حفاظت کرنے کا سبق نہیں سیکھ پاتے۔ یہ جو ایڈکشن ہے نا، یہ ریلز کا خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں نا کہ میں نے سارے وسائل کی بات نہیں کی، فلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوسرے وسائل کی بات، میں صرف ریلز کی بات کر رہا ہوں، صرف ریلز کی بات۔ آپ اسی کانٹیکسٹ میں رہ کر سوچئے، آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، گھنٹوں ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ اس وقت بھی کانسنٹریشن کا ہے اور دوسرے معاملات میں بھی، جیسے دوسرے معاملات میں نے کہا عبادت میں کام نہیں لگ رہا، دل نہیں لگ رہا ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، جس وقت وہ آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے نا دنیا و ما فیہا سے بے خبر، اپنے اطراف و اکناف کے ماحول سے بے خبر، کئی بار اپنے ماں کے ساتھ والدین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، موبائل میں ڈوبا ہوا ہے، ماں آواز دے رہی ہے، باپ آواز دے رہے ہیں، ماں کوئی اہم بات کر رہی ہے، باپ کوئی اہم بات کر رہا ہے، بچے کی توجہ نہیں ماں باپ کی طرف۔ اور میں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم اور آپ جیسے ہم اپنے والدین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ ہم سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہم کہیں اور گھسے ہوئے ہیں، دنیا سے بے خبر، ماحول سے بے خبر، کون کیا بول رہا ہے، کون کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت۔ اور اسی کا اثر ازدواجی زندگی پہ جو پڑ رہا ہے، میاں بیوی کے آپسی معاملات پہ، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔